بلکہ یقیناً اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، جس کی خاطر کائنات کو بنایا گیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں چلو حدیث ضعیف ہے، قرآن کی آیت تو ضعیف نہیں ہے، اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے لوگو یہ نہ سمجھو، یہ مت سمجھو کہ صرف تم انسانوں میں ہم نے نبی رحمت کو نبی رحمت العالمین بنا کر بھیجا، بلکہ ہم نے اس نبی رحمت کو صرف ایک عالم نہیں، دو عالم نہیں، تین عالم نہیں، چار عالم نہیں، اللہ کے عالموں کی کوئی انتہا نہیں، تمام عالموں میں، عالم جن ہو، عالم ملائکہ ہو، عالم انس ہو، عالم بر ہو، عالم تر ہو، عالم ہوا ہو، عالم نار ہو، دنیا کے جتنے بھی عالم ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کی ذات کو حدود سے اللہ جیسے پاک ہے، اس کی صفات بھی، اس کی کائنات بھی حد سے پاک ہے، وہ بھی ایسی ہے۔ اللہ نے اپنی ذات اور اپنی صفات کو اپنی ذات کے مطابق پیدا کیا ہے۔ انسان اپنی ذات اور اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے، میرا رب اپنی کائنات کی خوبصورتی سے پہچانا جاتا ہے، میرا رب اس کائنات کی سب سے خوبصورت ترین ہستی محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب کریم ایسا وسیلہ ہے، ایسا واسطہ ہے، ایسا صدقہ ہے کہ جس صدقے اور وسیلے اور طفیل سے ہم نے رب کی توحید کو مانا، ہم نے رب کی توحید کو سمجھا، ہے کہ نہیں؟ فروغ وادی سے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، وہی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، یعنی زمین پر، وہی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلیٰ بار بار آیا۔ میرے بھائیو دوستو، کیا صورت بیان کروں حضور کی، کیا سیرت بیان کروں حضور کی، نہ میری طاقت نہ میری مجال، میں تو ان کی نقل کروں گا جنہوں نے نقل کر کے مجھ کو بتایا اور سکھایا، میں تو اپنے حبیب کی تعریف میں وہ جملے بیان کروں گا جو میرے محبوب کے سامنے حسان بن ثابت نے اللہ کے پاک پیغمبر نے منبر بچھوا کر کہا کہ پڑھ جیسے اللہ کی تعریف کا حق ہے۔ اللہ خود کہتا ہے جس نے میرے محبوب کی تعریف نہیں کی اس نے میری بھی تعریف نہیں کی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور کی شان اور خوبصورتی اور ذات اور سیرت اور صورت و باکمال، آپ کا قد نہ بہت طویل نہ بہت پس، آپ کا سینہ چوڑا، آپ کا چہرہ وسیع، آپ کے چہرے پر سفیدی اور سرخی، اور آپ خوبصورت، ایک ایسی روشنی پھیلانے والے کہ آپ کے دانتوں کے خلا کے درمیان سے نور نکلا کرتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنی سوئی کھوئی ہوئی جب تلاش کرتی تو مجھے نظر نہ آتی تو میں انتظار کرتی کب میرے محبوب گھر میں داخل ہوں کہ ان کی روشنی سے میں اپنی کھوئی ہوئی سوئی کو اٹھا لوں۔ یہ امام بخاری نے یہ نقل ہے۔ میرے محبوب کو اللہ نے کتنا نور عطا کیا، اللہ نے میرے محبوب کو دنیا و مافیہا کے نوروں سے بڑھ کر نور عطا کیا، اللہ نے زمین و آسمان کو اپنا نور قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا و آسمان و زمین کو، لوح کرسی اور عرش کو اپنا نور قرار دیا، اور اس نور میں سب سے باکمال نور میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو قرار دیا۔ وہ عبداللہ کے بیٹے، کیا نام تھا میرے محبوب کی والد کا؟ کہو کہو کہو، یہ بھی عبادت ہے، ذکر رسول عبادت ہے، ولادت رسول کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اللہ قرآن میں انبیاء کی ولادت کا ذکر کرتا ہے، مگر خرافات سے بچ کر، بدعات سے بچ کر، اللہ کو اللہ مان کر، محبوب کو محبوب کریم محمد مصطفیٰ مان کر۔ کیا ہے وہ؟ سلام والسلام
والسلام یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے تو ہم نے ان کی ولادت کو بھی سلامتی بخشی، ہم نے ان کی وفات کو بھی سلامتی بخشی، یعنی ان کی موت بھی آئے گی ایسی سلامتی کے ساتھ کہ دنیا میں سب سے بڑی ادھیڑ عمر کے حضرت عیسیٰ ہی ہوں گے جو زمین پہ اتریں گے تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا پرچم اٹھائیں گے، میرے محبوب کا پرچم اٹھائیں گے. اس عیسیٰ پر سلام، تو جس کا پرچم اٹھایا جائے گا اس کی ولادت پہ بھی سلام، اس کے اٹھنے بیٹھنے پہ بھی سلام، اس کی حرکات و سکنات پہ بھی اللہ کے سلام. وہ سلام بھی ایسے سلام کہ اللہ کہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ بے شک میرے ملائکہ بھی، بے شک یہ ساری کائنات بھی، یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے کی بات اللہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہاں مضارع کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے دوام پر، استمرار پر اس کا معنی کیا جاتا ہے. یہ اہل لغت بتاتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کہ درود پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، رحمتیں نازل کرتے ہوئے اللہ بھی، اس کے ملائکہ بھی، پھر اس کے بعد جب جنات کی تخلیق ہوئی وہ سارے جنات بھی میرے محبوب کے نور جو روح محمد کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا. نور محمد کیا ہے اصل میں؟ نور محمد یہ تحقیق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں وہ روح محمد ہے جن روحوں کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا. اور حضرت القدس اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو، چاہے وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں، سب روحوں کو پشت آدم سے نکال کر اللہ رب العزت نے ان تمام نوروں کو اور تمام روحوں کو اپنے عرش کے نیچے حضرت القدس اس کو کہتے ہیں اس میں بند کر دیا ہے. اصلی روح وہاں موجود ہے اور اس کا عکس زمین پہ پڑ رہا ہے جس سے میں بھی بول رہا ہوں، آپ بھی سن لو، دیکھ رہی ہیں. حقیقی روح کا مزہ تب چکھوگے جب اس دنیا سے پردوں سے نکلتے ہوئے عالم برزخ سے، قبر سے اٹھتے ہوئے محشر کے میدان سے، پھر پورے صراط سے گزر کر جب جنت میں داخل ہو جاؤ گے، پھر یہ آنکھ نہیں ہوگی، وہ آنکھ وہی روح کی ہوگی، یہ کان وہی کان نہیں ہوں گے، وہ یہ کان اس روح والے، اس روح اصلی کے کان یعنی سماعت کی خاطر دیے جائیں گے جس سے جنت کے مزوں کی، جنت کی روشنائی کی، جنت کی لذتوں کی، جنت کی بے بہا نعمتوں کی قدر کا اس وقت پتہ چلے گا. اور بندہ یہ کہے گا اے کاش کہ مجھے پتہ ہوتا کہ اللہ نے جنت کو اتنا حسین کیا ہے کہ اللہ نے جنت کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. جہاں اللہ نے جنت کو اپنے ہاتھ سے بنایا، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے بنایا، جہاں سب کو بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کے اندر جب ان روحوں میں سے روح کو پھونکا، وہ روح وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس روح میں سب سے اول نور محمد تھا جو نجم ہوا کی طرح نظر آتا تھا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتولى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. کہ تیر کمان اور کمان کے درمیان نشانہ باز جب تیر رکھتا ہے اور وہ نشانہ بناتے ہوئے بال کے برابر تیر کو اٹھاتا ہے، اتنا بھی فاصلہ میرے محبوب کے اور میرے درمیان پردوں کا نہیں تھا. جہاں کوئی چل نہیں جا نہیں سکتا تھا وہ محبوب عبداللہ کے بیٹے، آمنہ کے لال، جن کی بیٹیاں بھی تھیں بیٹے بھی تھے، 4 بیٹیاں، 2 اور 3 یا 4 بیٹے، آپ کی پھوپھیاں بھی تھیں، آپ کی خالائیں بھی تھیں، آپ کے چچے بھی تھے، آپ کے ماموں بھی تھے. وہ محبوب عبداللہ کے بیٹے، آمنہ کے لال،
دنیا میں ایک ایسے حسین انسان کہ جس کی مثال دنیا میں کسی انسان پہ دینا بھی محبوب کی توہین۔ خبردار، بشریت کے تقاضوں میں اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور البشر، خیر البشر، آدم کی اولاد، سیدنا آدم علیہ السلام کی نسل سے آنے والے ہی انسان، لیکن انسانوں میں ایسے باکمال کہ عام ہم جیسے انسانوں کی فطرت اور ہم جیسے انسانوں کی تعریف پر ان کو مثال کے طور پہ پیش کرنا بھی علماء امت خلف اور سلف کا سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو ارشاد فرمایا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تم میں سے ایک بشر ہوں، جیسے تم انسان ہو، انسانوں کی اولاد ہو، لیکن یاد رکھنا اللہ نے میری صفات کو ایسا اعلیٰ اور عرفہ رکھا ہے کہ میں پیغمبروں کے ساتھیوں میں سے تم میں سے ایک انسان ہوں، عام انسانوں میں سے ایک انسان نہیں۔ پیغمبروں کے نور کو اللہ نے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، پوری دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے وجودوں کے سانچے الگ کیے ہیں، محبوب کریم محمد مصطفیٰ کی نبوت کے سانچے اور اس سے آنے والی تمام نبوت کی سلسلہ وار پوری ترتیب اللہ کے پاک پیغمبر نے الگ کی ہے، عام انسانوں جیسے نہیں۔ اس لیے محبوب انگلی ہلائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، آپ جو بھی کرتے رہے کچھ بھی نہ ہو، محبوب انگلی ہلائیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ محبوب اگر ہاں کہیں تو حلال ہو جائے، محبوب اگر نہ کہیں تو حرام ہو جائے، محبوب اگر ہنس پڑیں تو جنت کو جوانی مل جائے، محبوب اگر رو پڑیں غصے میں آئیں تو جہنم کو جولانی مل جائے۔ جہاں نوریوں کے سردار جبرائیل امین کے پر جلتے ہیں، وہاں سے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے قدم پڑتے ہوئے درجہ وار بلندیوں کی ایسی ابتدا ہوتی ہے کہ جس کی پھر کوئی انتہا نہیں۔